अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में 4 खबरें शामिल होंगी। इमरान खान साहब ने कॉलम लिखा है यूके के अखबार में, टेलीग्राफ में। क्या कंटेंट है उस कॉलम का, उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर सोशल मीडिया पे पाबंदी लगने जा रही है, अंदर की खबर मैं बताऊंगा आज कि क्या है, क्यों लग रही है। तीसरे नंबर पे साबका वजीर आजम पे डेफेमेशन का केस करने लगे हैं। और पंजाब का गवर्नर कौन होगा ये फैसला हो गया, पीपल्स पार्टी ने नाम दे दिया है। वो एंड पे बताऊंगा कौन है। सबसे पहले आज की जो खबर है कि इमरान खान साहब ने जो कॉलम लिखा है टेलीग्राफ में, एक कैदी की फरियाद, एक तरला, एक इंटरनेशनल व्यूअर्स को, सपोर्टर्स को, जो नॉन पाकिस्तानी हैं उनकी सिंपथी इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के लिए, कि देखो जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, को खुदा का खौफ है। मेरे लिए कोई यूएनओ में कोई तकरीर करवा दो, कोई ह्यूमन राइट्स की कोई तंजीम ही उठ के कह दे कि यार मैनू बाहर कढो। पीटीआई तो हो गई है फ्लॉप। पीटीआई के जितने लोग जीते हैं वो अपनी वजारतें लेके केपी में, और कुछ लोग चेयरमैनशिप लेके आराम से बैठ गए हैं, वो याशी कर रहे हैं। उमर यूब साहब ने जितनी मौसीकी करनी थी कर दिया, इससे ज़्यादा मौसीकी उनको आती नहीं है। अगर करेंगे तो वो उठा के उन्होंने अंदर फेंक देना। मौलाना फजलुर रहमान का कंधा भी यूज़ कर रहे हैं, देखते हैं कब तक मौलाना फजलुर रहमान की डील नहीं होती। उसके बाद अगर मौलाना फजलुर रहमान की भी डील हो गई, जो मुझे कभी इम्कान है कहीं ना कहीं जाके उनकी डील हो जानी है, तो ये मामला इमरान खान साहब ने अकेले मैदान में रह जाना। कोशिश उनकी अच्छी थी, लेकिन इसका कोई फायदा पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब कंटेंट क्या है उस पर बात कर लेते हैं कि 2017 में मेरी हुकूमत निकाली आर्मी चीफ ने, इस्टेब्लिशमेंट ने। फिर उसके बाद मुझे विक्टिमाइज किया गया, मुझे गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया गया। 9 मई इंसिडेंट करवाया गया, खुद साख्ता। मेरे वर्करों को, मेरे सपोर्टर्स को इजाज़त नहीं दी गई इलेक्शन कंपेन की। मैंने आज़ाद हैसियत में लड़ा, अदलिया ने मेरा निशान ही छीन लिया। मेरे मेरे कैंडिडेट्स ने आज़ाद कॉन्टेस्ट किया, जब आज़ाद कॉन्टेस्ट किया फिर भी वहाँ निकली एंटी इस्टेब्लिशमेंट, मुझे वोट डाला और मैं जीत गया। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन कमीशन को यूज़ किया और मेरे कैंडिडेट्स के, जीते हुए कैंडिडेट्स को हरा दिया, जो हारे हुए थे उनको जिता दिया और उनकी गवर्नमेंट बना दी। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जो इस सारे कॉलम में उन्होंने अमेरिका का जिक्र नहीं किया। बस उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अमेरिका को अड्डे दिए। हम इसका जिक्र असद कैसर साहब ने भी किया कि अमेरिका को अड्डे दिए, हालांकि वजारत खारजा ने इसको डिनाई किया। किसी किस्म का कहीं पे कोई राब्ता नहीं हुआ अड्डों के बारे में ना दिए हैं। लेकिन वो सारी कंपेन इमरान खान साहब की एंटी अमेरिकन थी, इम्पोर्टेड हुकूमत थी। लेकिन वही इमरान खान साहब अब आसिम मनीर पे डाल रहे हैं। आसिम मनीर के से पहले आपने जनाब जस्टिस ईसा पे, फायज ईसा पे डाला, फिर इलेक्शन कमीशन पे डाला, फिर मोहसन नकवी पे भी डाला। अब समझ नहीं आ रही इमरान खान साहब का बयानिया है क्या। असल में जो इंटरनेशनल इनका फैन है ना, जो नॉन पाकिस्तानी है, उसको पता नहीं है कि पाकिस्तानी डायनामिक्स में इमरान खान साहब ने कितने किस्म के बयानिए बनाए। ये कॉलम है स्पेसिफिकली उनके लिए, इसका पाकिस्तान की आवाम से लेना देना कोई नहीं है। इससे फर्क भी शायद कुछ ना पड़े, मेरी जाती एक राय है। लेकिन एक इम्पैक्ट डालने की कोशिश की है कि शायद कोई ह्यूमन राइट्स, कोई किसी किस्म की कोई तंजीम उठ जाए जो कि यार इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, कोई प्रेशर डाले। इमरान खान ने आईएमएफ को खत लिखा, इमरान खान ने अमेरिका में लॉबिंग की, इमरान खान साहब ने पूरा जोर लगाया किसी तरह पाकिस्तान की रिकग्निशन ना हो, इस इलेक्शन को कोई तस्लीम ना करे। शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह दौरे किए, वो खारजा पॉलिसी जिस तरह पाकिस्तान की इस वक्त चल रही है बेहतरीन है, ऑल इज वेल। लेकिन इमरान खान साहब रो रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब जेल में हैं और उनके ऊपर मजीद मुकदमात बन रहे हैं। उनकी परेशानियां कम नहीं हो रही, उसकी वजह है कि इमरान खान साहब वड्डे चौधरी साहब से नाराज हैं। और उसकी पूरी कोशिश की है किसी तरह कोई चौधरी आके इमरान खान साहब के साथ बैठ जाए,
لیکن آ نہیں رہا کوئی چودھری، کیونکہ پاکستان کے معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں، عمران خان صاحب کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، اس کالم میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، انہوں نے کہا انہوں نے 4 دینا اوپر، مجھے انہوں نے ختم کر دینا، اور اس کا الزام انہوں نے عاصم منیر پر لگایا۔ وہ بھی پچھلے دنوں یہ کمپین کی ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر، پھر میڈیا ٹاکس میں وہ کرتے رہے ہیں۔ عدالت نے ان کو روکا کہ آپ کم از کم آرمی کے خلاف، کسی ادارے کے خلاف بات نہ کریں، تو پھر وہ باز آئے ہیں، ان کو ریسٹرکٹ کیا۔ ادروائز وہ ہر بات یہی مجھے کچھ ہوا عاصم منیر ذمہ دار، بشرا بی بی کو کچھ ہوا عاصم منیر ذمہ دار۔ اگر اچھا آپ دونوں کو تو کچھ ہوا عاصم منیر ذمہ دار، لیکن آپ کے علاوہ پی ٹی آئی کے کسی بندے کو کچھ ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بھی پولیس بتا دیتا ہے اسی کالم میں۔ آپ تو برہمن بریڈ کے لوگ ہیں، لیکن شودر جو آپ کے نیچے آپ کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، اگر ان میں سے کسی کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار بھی عاصم منیر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اپنی بات تو کر رہے ہیں، آپ کو کچھ ہوا تو وہ ذمہ دار ہے، باقی پارٹی کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، یا زرداری صاحب ہے، یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہے؟ کسی پہ تو الزام لگائے نا۔ آپ کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے، میں بشرا بی بی، یہی آپ کی ساری عمر کی سیاست ہے کہ میں نے 22 سال سٹرگل کی، میں نے یہ کیا، لیکن 23ویں سال آپ کو سمجھ آئی کہ راستہ کون سا جس کے تھرو آنا، آپ وہی راستہ تلاش کر رہے ہیں عمران خان صاحب۔ آپ جب جیتے، آپ جب پرائم منسٹر کی کرسی میں بیٹھے تو آپ ایک پیج پہ ہیں، جب آپ کو اٹھا کے پھینکا جائے، آپ ملک کا بیڑا گرک کر رہے ہو، آپ کو نکالا جائے تو پھر وہ غدار ہے، وہی آرمی غدار ہے۔ اتنے سنگین الزامات آپ نے لگا دیے، اور شاید اسی وجہ سے جو آج کی دوسری خبر ہے نا، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ پابندی لگنے جا رہی ہے۔ اندر کی خبر میں بتا رہا ہوں، میری پاکستان میں ملاقاتیں جو ہوئی ہیں اس کی بیسس پہ میں کہہ رہا ہوں، اور پچھلے دنوں عطا طارر صاحب اور وزیر قانون نے بھی اس بات کا اندیہ دیا کہ کوئی نہ کوئی لیمٹس ہونی چاہیے کہیں نہ کہیں۔ آپ نے فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فریڈم آف ڈسرسپیکٹ کریں، آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں، آپ عدلیہ کو آپ نے نہیں چھوڑا، پاک فوج کو آپ نے نہیں چھوڑا، ان کی تنصیبات کو آپ نے نہیں چھوڑا، 9 مئی کا پروپیگنڈا آپ ابھی تک کر رہے ہیں، اس کا یوم جشن منا رہے ہیں آپ۔ پاکستان اس کو یوم سیاہ کے طور پر دیکھتا ہے۔ کہ سب کانٹ آپ کے سوشل میڈیا کے تھرو ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی بندے 10 بندے نہیں نکلتے، جو کرائے کے آپ لے کے آتے ہیں وہ بیچارے جان بچاتے پھرتے ہیں اپنی۔ اب سوشل میڈیا پہ جو اس پہ کوئی شک نہیں عمران خان صاحب، آپ کی جو سوشل میڈیا نا وہ اس وقت کامیاب ہے۔ اگر آج آپ کہیں نا مراد سعید ایک غدار ہے، وہ یقین کریں ٹرینڈ ایسا چلے گا، 2 لاکھ لوگ 2 گھنٹے میں پاکستان کا مین ٹرینڈ بنا دیں گے کہ عمران خان نے کہہ دیا۔ یہ طاقت ہے آپ کے پاس، لیکن فیکچولی اس کا نقصان بھی ہے۔ آپ جس طرح پچھلے دنوں آپ نے ایک ریٹائرڈ نیب کے جو چیئرمین ہیں جنرل نذیر بٹ صاحب، ان کے خلاف آپ نے کمپین کی، آپ عاصم منیر کے خلاف کمپین کر رہے ہیں، آپ جس طرح میڈیا ٹاک کے تھرو زہر اگلواتے رہے اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے، اس سے پاکستان کے ریاستی اداروں کا مرال کم ہوتا ہے، ان کی بدنامی ہوتی ہے، وہ ڈی مورلائز ہوتے ہیں۔ وہ کس چیز کے لیے پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے کھڑے ہیں، بارڈروں پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں، فرنٹ لائن پہ سولجر وہ ڈی مورلائز ہوتا ہے۔ تو اب یہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں ریسٹرکٹ کیا جائے گا، جیسے پیمرا کے قانون ہے کہ آپ پاکستان کے ریاستی اداروں پہ بات نہیں کر سکتے، ان کے سربراہان کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے، اور کافی مذہبی کوئی بات، کسی مذہبی فرقے کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے، سیاسی لیڈران کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے آپ کو جو بلو دی بیلٹ ہو۔ تو اس طرح کے قانون بن رہا ہے، لیجسلیشن بن رہی ہے اس پہ، یہ عنقریب آئے گا، سوشل میڈیا پہ اپلائی ہوگا۔ ایکس کو جس طرح ریسٹرکٹ کیا گیا پاکستان میں، پھر فون کالز اور باقی انٹرنیٹ سروس کو بند کر دیا جاتا ہے الیکشن کے دنوں میں، دس از دا اونلی ریزن کہ کوئی پروپیگنڈا نہ کرے، کوئی دہشت گردی نہ ہو۔ تو آپ کی جو گالم گلوچ بریگیڈ بیٹھی ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ، اس کو اب طے کر لیا، 19A آرٹیکل کا ذکر کیا
جناب عاصم منیر صاحب نے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ حدود آپ کو اپنی لمٹس میں رہ کے بات کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی اتھینٹک پروف ہے آرمی چیف کے بارے میں تو آپ دیں اس کو، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دیں، لیکن آپ کو کالم لکھنے کی آزادی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ آزاد ہیں، ابھی تک آزاد ہیں. آپ کے کالم انٹرنیشنل لیول پہ چھپ رہے ہیں، ابھی بھی آپ کے اوپر پابندی ہیں، ابھی بھی آپ کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب 4 ملاقاتیں آپ کر رہے ہیں، آپ کے ایم این ایز ڈفرینٹ ملتے ہیں، آپ کے فیملی ڈفرینٹ ملتی ہے. آپ نے پی ٹی آئی کا ایک ریجنل آفس بنایا ہوا ہے جیل کو. کچھ شرم کریں، پاکستان کی کتنی بدنامی کریں گے. مجھے پتہ ہے آپ اس وقت فرسٹریٹ ہیں، وہ فرسٹریشن میں آپ اس طرح کے سٹیپ لے رہے ہیں، اور یہ فرسٹریشن آپ کی مستقبل قریب میں بھی لگ نہیں رہا کہ کام ہوگی. ابھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. آپ ابھی تک اچھے بچے نہیں بنے، آپ نے ابھی تک کچھ سیکھا نہیں ہے. ابھی آپ کو اچھا بچہ بنانا پڑے گا. جب تک آپ اچھے بچے نہیں بنیں گے عمران خان صاحب، آپ کی چھٹی نہیں ہونی. اور یہی وجہ ہے آج کی جو تیسری خبر ہے کہ جناب سابقہ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل پچھلے دنوں ان کے خلاف جو نیب کا ریفرنس آپ نے بنایا تھا، انہوں نے وہ ریفرنس اڑ گیا، ختم ہو گیا، وہ بے گناہ قرار دے دیا گیا. اس ریفرنس کو لے کے ڈیفیمیشن کا کیس وہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان ولد اکرام اللہ نیازی پہ وہ کرنے لگے. اب عمران خان صاحب اس کیس کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ فیض حمید نے یہ کیس بنایا تھا، یا فیض حمید نے ہمیں کہا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے اوپر کیس بناؤ. وہ تو اس کا ریفرنس تو آپ نے ڈال دیا فیض حمید پہ. یہ کیس تو آپ نے بنایا تھا. اس طرح کے ہزاروں کیس ہیں جو پی ایم ایل این لیڈرشپ کے اوپر بنایا آپ نے، اور بڑے خوشی سے آپ سینہ چوڑا کر کے کہتے تھے کہ میں نے اس کو پکڑ کے اندر ڈال دیا. مجھے خود ہی کہہ رہے تھے آپ. تو اس کیس کا آپ ڈیفیمیشن آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور آپ نے جس طرح ظلم کیا ہے عمران خان صاحب، اب آپ کو شرم آنی چاہیے. یہ ایکویلٹی کی باتیں کرتے، انصاف کی باتیں کرتے، پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کی باتیں کرتے. اب آپ کو کچھ سوچنا چاہیے. کم از کم آپ نہ کریں، کوئی اور بندہ کرے تو پھر تو اچھا لگتا ہے. آپ کرتے ہیں تو برا لگتا ہے. آپ نہ کریں، آپ کے سپورٹرز نہ کریں. اب قومی اسمبلی میں چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہمارے خلاف ظلم ہو رہا ہے، ہمیں یہ نہیں، ہمیں آزادی نہیں، ہمارے ساتھ ڈالے لگ گئے ہمارے پیچھے. تو آپ کیا کرتے رہے؟ آپ کا اور اس کرنٹ گورنمنٹ کا، پی ڈی ایم کا میں فرق ہی یہی ہے کہ ان کا آج پاکستان کیوں سٹیبل ہے. اس کی وجہ ہے کہ پاکستان اس وقت پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کر رہا. آپ کی لڑائی جن کے ساتھ ہے وہی آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں. پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا پورا فوکس پاکستان کے اوپر ہے کہ پاکستان کو کس طرح کھڑا کرنا، اپ ورڈ کس طرح لے کے آنا انٹرنیشنلی اور نیشنلی. عام آدمی کے مسائل پر ڈبیٹ ہو رہی ہے. آپ کا مسئلہ تھا کہ نواز شریف کیا کر رہا ہے، شہباز شریف کیا کر رہا ہے، اس کو پکڑو، اس کو اندر ڈالو، اس کے اوپر کیس کرو. نیب کو آپ نے اپنے زیر اثر رکھا، لیکن اس گورنمنٹ نے وہ کام نہیں کیا جو آپ نے کیے. جو ادارے کر رہے ہیں وہ آپ کی ان کی لڑائی ہے، وہ اس میں کم از کم گورنمنٹ انوالو نہیں ہے. اسی لیے آپ باہر آ جاتے ہیں، پھر دن دناتے پھرتے ہیں. فواد چودھری صاحب، میرا نہیں خیال تھا کہ فواد چودھری صاحب کو باہر آنا چاہیے، لیکن اگر اس کے زیر اثر ہوتا یہ گورنمنٹ کے تو یہ کبھی بھی نہ آتے. گورنمنٹ کی یہ پرائورٹی نہیں ہے. وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے کچھ کام ہوں. مریم نواز جس طرح کام کر رہی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. تو گورنمنٹ ایک ہوم ورک لے کے آئی ہے، ایک پلان لے کے آئی ہے، اور اس پہ چل رہی ہے اور بہترین چل رہی ہے. اسی لیے عمران خان صاحب آپ کی کوئی اس وقت سنوائی کہیں نہیں ہے. پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ چاہے اندر رہیں چاہے باہر رہیں، اسے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ امریکہ رہیں، یو کے رہیں یا ڈیالہ جیل میں رہیں، پاکستان اسی طرح ہی چل رہا ہے جس طرح چل رہا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو پڑی ہوئی اپنی، اور آپ کی کوئی بات سن نہیں رہا، تو آپ اس طرح کے اسٹنٹ کرتے رہیں. کوشش کریں انڈیا میں بھی کوئی کالم لکھیں،
को खलीज में भी अरबी में भी लिखें, कोई अरबियों को भी समझ आए आप क्या कह रहे हैं, कोई तरला मिन्नता करें, शायद कोई एक आधा मुल्क कह ही दे कि यार इमरान खान को छोड़ो, हम गारंटी देते हैं, इसको हमारे पास भेज दो, ये बहुत बड़ा लीडर है। आज की जो चौथी खबर है, पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है कि पंजाब का गवर्नर कौन होगा। पंजाब के गवर्नर होंगे सलीम हैदर खान साहब, अटक से इनका तल्लक है, ये पंजाब के गवर्नर होंगे। पिछले बिलावल भुट्टो साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की है और उन्होंने डिसाइड कर लिया है पीपल्स पार्टी ने। बड़े नाम आ रहे थे, कायरा साहब का नाम आया, चंद साहब का नाम आया, मखदूम साहब का नाम आया, आखिर में कुरा निकला सलीम हैदर खान साहब के नाम। पीपल्स पार्टी ने, अननोन से बंदे हैं, मैं इनको इतना जानता नहीं हूँ, बहरहाल पीपल्स पार्टी ने दिया है तो किसी वर्कर को oblige किया होगा। पीपल्स पार्टी की एक तरीक है, हमेशा अपने वर्कर को सपोर्ट करती है, कोई ना कोई उसकी कुर्बानी होगी, कोई ना कोई वजह होगी तो वो लेके आ रहे हैं। पंजाब के नए गवर्नर होंगे वो सलीम हैदर खान साहब हैं, इनका तल्लक अटक से है। तो ये था आज का व्लॉग, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि इसमें मज़ीद बेहतरी है। बहुत शुक्रिया।